اسلام میں صبر صرف خاموشی سے تکلیف برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایمان، بھروسے، استقامت اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا وہ عظیم مقام ہے جو انسان کو اندھیروں میں بھی امید دیتا ہے۔ صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو آزمائشوں، دکھوں، نقصان، بیماری اور ناانصافی کے باوجود اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں انبیاء، صحابہ اور نیک لوگوں کی زندگیاں صبر کی عظیم مثالوں سے بھری ہوئی ہیں، مگر حضرت ایوب کی داستان صبر کی سب سے روشن مثال سمجھی جاتی ہے۔ حضرت ایوب اللہ کے نہایت نیک، عبادت گزار اور شکر گزار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس مال، مویشی، کھیت، اولاد، عزت اور بہترین صحت تھی۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھرپور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان اور صبر کو آزمانا چاہا۔ آہستہ آہستہ ان کی آزمائش شروع ہوئی۔ پہلے ان کا مال ختم ہو گیا، پھر ان کے مویشی مر گئے، کھیت تباہ ہو گئے اور کاروبار برباد ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی اولاد بھی ایک حادثے میں دنیا سے چلی گئی۔ ایک ایسا انسان جو کبھی خوشحالی کی علامت تھا، چند ہی دنوں میں غم اور نقصان کے سمندر میں ڈوب گیا۔ لیکن حضرت ایوب نے شکایت نہ کی۔ ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا شکر رہا۔ وہ کہتے کہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اور ہر چیز اسی کی امانت ہے۔ اس کے بعد ان پر شدید بیماری نازل ہوئی۔ ان کا جسم زخموں سے بھر گیا۔ کمزوری نے انہیں بستر تک محدود کر دیا اور لوگ ان سے دور ہونے لگے، حتیٰ کہ بہت سے قریبی لوگ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ مگر ان تمام تکلیفوں کے باوجود حضرت ایوب نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ وہ راتوں کو اللہ کے حضور دعا کرتے، مگر کبھی ناشکری نہ کرتے۔ وقت گزرتا گیا، سالوں تک بیماری، تنہائی اور غربت نے انہیں گھیرے رکھا۔ صرف ان کی وفادار بیوی ان کے ساتھ رہی، جو ان کی خدمت کرتی اور ہر مشکل میں ان کا سہارا بنتی۔ حضرت ایوب کے پاس نہ دولت باقی رہی، نہ طاقت، مگر ان کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ ان کا دل اللہ کی محبت اور یقین سے بھرا رہا۔ یہی حقیقی صبر تھا، تکلیف میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور حالات جیسے بھی ہوں ایمان کو کمزور نہ ہونے دینا۔ آخرکار ایک دن حضرت ایوب نے انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا صبر، عاجزی اور اللہ پر مکمل بھروسے کی مثال بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول فرمائی۔ حکم ہوا کہ زمین پر پاؤں مارو۔ جیسے ہی حضرت ایوب نے زمین پر پاؤں مارا، وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ انہیں اس پانی سے غسل کرنے اور پینے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے ان کی بیماری ختم ہو گئی، جسم دوبارہ تندرست ہو گیا اور ان کی جوانی اور طاقت واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں صحت واپس دی، بلکہ ان کا مال، اولاد، عزت اور خوشیاں پہلے سے بھی زیادہ عطا فرمائی۔ حضرت ایوب کی زندگی دنیا کے لیے ایک عظیم سبق بن گئی کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ اپنے صبر کرنے والے بندوں کو آزماتا ضرور ہے، مگر آخرکار انہیں ایسی کامیابی، سکون اور رحمت عطا کرتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر صرف بڑے حادثات میں نہیں، بلکہ روزمرہ زندگی میں بھی ضروری ہے۔ جب انسان کو مشکلات، ناانصافی، غربت، بیماری یا دل کا دکھ ملے، تب صبر انسان کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ صبر انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور انسان کے کردار کو مضبوط بناتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے کہ رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو،
صبر کرنے والے کے لیے اللہ کی رحمت اور روشنی ضرور آتی ہے۔